بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے۔ میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اس اثناء میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا کہ بیٹی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی۔ بیٹی وہ ملک الموت ہے، آپ اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے۔ یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی بزینیں اور آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ پر اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس جانا ہی پسند کرتا ہوں، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنے شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، مٹی کے پیالے میں پانی بھرا کر رکھو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے جبرائیل علیہ السلام، تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور نے فرمایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے، امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ نے۔ عرض کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کرو۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اے اللہ، اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ یک بہ یک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرے میں پیدا ہوئی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ملک الموت کی آواز سنی کہ روح کا مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے روتے جاتے تھے اور واہ محمد واہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، بابا جان کے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بے تاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمہ سے انتقال کر گئے۔ کئی صحابہ دیوانے ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا یا پھر کپڑے میں نگاہ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اس اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیراخن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات ممات کس قدر پاکیزہ و مطہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی ہے۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر
لیٹ گیا اور کہتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک سے سکھایا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب داڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے نشائی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی